بلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. محترم مقام علامہ محمد عامر ولایت بھیلوی صاحب میرے بھائی جان تشریف فرما ہیں، جن کی سرپرستی یہ خوبصورت محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عروج پر گامزن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محترم ملک رحیل صاحب جو میرے ساتھ تعلق میں رہے اور جن کی وساطت سے مجھے یہاں پر نوکری اور خدمت اور سبق سنانے کا موقع میسر آ رہا ہے، طریق منہاج القرآن چوہا سیدن شاہ اور منتظمین جامع مسجد غوثیہ چوہا سیدن شاہ تمام رحمتوں والے، برکتوں والے، سعادتوں والی کیفیات سے منور ہیں کہ جن کو یہ خیر ملی کہ ہم اس ذکر کو کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جس ذکر کا ذاکر خود خدا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ مالک کریم جو کسی کو سجدہ نہیں کرتا، کسی کی تعظیم نہیں کرتا، کسی کی عبادت نہیں کرتا، کسی کو رکوع نہیں کرتا، کسی کا تسبیح نہیں کرتا، کسی کا حج اور طواف نہیں کرتا، مگر جب سے ہے وہ ایک کام کر رہا ہے، اور جب تک ہے وہ کام بھی، اس کا فعل بھی جاری رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ رب باری تعالی جب سے ہے تب سے ذکر مصطفیٰ جاری ہے، اور جب تک ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے جب وہ ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور ہماری کچھ نصیبی، ہم گناہگار، روح سیاہکار، عجیب عجیب گناہوں والے، کتنا کرم کیا اس نے، ایک کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ جس نبی کا امتی ہونے کے لیے انبیاء رو رو کر دعائیں مانگتے رہے، رب نے بن مانگے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کر دی ہے، اور پھر اس مالک نے اس ذکر میں جمع کیا ہے کہ ذکر مصطفیٰ علیہ السلام سے ہماری روحیں تسکین پاتی ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہماری آنکھیں اس دنیا کی آنکھوں سے ہٹ کر گنبد خضرا اور جالیوں اور پھر جو اس سے آگے والے ہیں سرکار کے جلووں کی خیر پر ٹھہر جاتی ہیں۔ یہ کیفیات محبت ہے۔ اور دوسری بات، یہ اس وقت صرف مسجد نہیں ہے۔ کیا؟ صرف مسجد نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت یہ جگہ مثل عرش ہے۔ میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، مثل عرش ہے۔ بخاری شریف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت درود کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس طرح ہم لوگ فرش پر بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، رب اپنی شان کے ساتھ فرشتوں کی مجلس میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہے۔ تو ہم اس وقت ذکر مصطفیٰ کر کر یہ جگہ مثل عرش ہو گئی ہے۔ مثل عرش، عرش نہیں کہہ رہا، کیا کہہ رہا ہوں؟ مثل عرش کا فرق ہوتا ہے۔ اور پھر اوپر سے ربیع الاول کا مہینہ، بہار کا موسم، رب نے اپنے حبیب کو اول بہار میں بھیجا ہے۔ جو اول بہار والا ہے، جو اول بنا ہے، رب نے اسے اول بہار میں بھیجا ہے۔
اسی لیے اب میرا آپ سے کوئی خونی رشتہ تو ہے نہیں، میں زندگی میں پہلی دفعہ چوہا شاید سید شاہ آیا ہوں، ہاں پتہ نہیں کوئی دعا لگی ہوگی۔ میرے دادا جان آئے تھے یہاں، آپ کے ایک بزرگ ہوتے تھے یہاں پر، ان کو سائیں گلزار سائیں کہتے تھے، تو میرے دادا وہ ان سے ملنے آئے تھے میرے ابا جی کے ساتھ، گلزار سائیں، وہ اللہ والے مجذوب جو تھے بتائیں وصال پر، مجھے پتا ہے وصال کر گئے، وہ مجھے واقعہ وصال کا بھی پتا ہے کہ گاڑی والے نے جب ان کو ٹکر ماری تو انہوں نے کہا گاڑی والے کو بھاگ جاؤ ورنہ تمہیں اب لوگوں نے پکڑ لیا تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں، مجھے سارا پتا ہے۔ اللہ والوں کی باتوں کا اگر ہمیں خبر نہ ہو تو ہم نسبت والے کیسے ہیں؟ اتنی دور بھی عاشقوں کی خبر پہنچ جاتی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، تو پتہ نہیں ان کی دعا کی وجہ سے میں آیا۔ پھر حضرت سیدن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے یہاں پر، عاشقوں کی بستی میں آپ رہتے ہیں، تو پھر میرے شیخ کا کرم ہے، حضور شیخ الاسلام کے صدقے کہ منہاج القرآن کی وجہ سے مجھے یہاں پر نوکری کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ پھر جس کی جان نسبت اللہ اس کو سلامت رکھے۔ تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی ہے سورہ التوبہ کی، اور قرآن اور حدیث کا درس لیتے وقت یاد رکھا کریں، میں یہ حدیث سنا کے جا رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم اس طرح فرمایا، جو شخص 100 نفل پڑھتا ہے، کتنے 100 نفل پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ مطلب ایک نفل پر 2 نفلوں پر 3 منٹ لگا لیں، 1.5 منٹ، اور 100 نفل ہوئے تو 300 منٹ ہوئے، 300 منٹ کو گھنٹوں میں تقسیم کریں تو کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ 5 گھنٹے کم از کم۔ اب وہ جو 5 گھنٹے بنے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اس وقت اس مقابلے پر، یعنی سمجھانے کے لیے، قرآن کی ایک آیت سیکھتا ہے تو قرآن کی ایک آیت سیکھنے والا 100 نفل پڑھنے والے سے اجر میں اوپر ہے۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی، حضور کے خصائل مقدسہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل مقدسہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص مقدسہ، حضور کے حسن و جمال، حضور علیہ السلام کی تخلیق، کمال کا ذکر، نعت خوانی، اشعار کا ذکر، وہیں پر اصل نعت جو قرآن نے کر دی ہے اس کو سننے اور قرآن سے جڑ کر رب اور مصطفیٰ سے جڑنے کا موسم ہوتا ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد جاءکم، تحقیق یقیناً، جاءکم تمہارے پاس آ گئے، رسول من انفسکم، تمہیں میں سے ایک باعظمت رسول آ گئے، عزیز علیہ ما عنتم، ان پر غلبہ ہے اپنی امت کی محبت کا، ان پر غلبہ ہے عنتم، کہ تم مشکل میں نہ پڑ جاؤ، اور حریصن، وہ حریص ہیں۔ ویسے حریص کا معنی لالچ ہونا ہوتا ہے، مگر لالچ بھی 2 قسمیں ہوئی نا، ایک منفی ہوگا ایک مثبت۔ آقا کا لالچ اور حریص ہونا کیا ہے؟ فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے انتہائی رؤوف الرحیم ہیں۔ یہ تعارف خود اللہ کروا رہا ہے کہ میرا محبوب، میرے مصطفیٰ کے امتی اور غلاموں، میرا محبوب تم سے کتنا پیار کرتا ہے، تمہارا کتنا خیال رکھتا ہے، کہ میں بتاتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ اور حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کا معنی سمجھنا ہو تو سادہ لفظ اور سادہ معنی یہ ہے، اللہ کریم فرما رہے ہیں، لوگوں میرا محبوب میری بارگاہ سے اپنی امت کی بخشش کا کوئی موقع جانے نہیں دیتا ہے۔ اب اس کی مثال سمجھنی ہو
معراج کی شب دو پاکوں کی ملاقات ہوئی. رب العالمین نے رحمت للعالمین کو اپنے پاس بلایا, ملاقات ہوئی. اب پاکوں کی ملاقات میں ناپاکوں کا ذکر ہونا چاہیے, بولے نا. یوں سمجھیں کہ آپ کے پیر محترم مرشد محترم سے ملاقات ہو تو آپ کا ساتھی کہے میری گال بھی کری, وہ کہے گا پہلے میں اپنی تے کر لاں, پہلے میں اپنی تو کر لوں پھر آپ کی بات بھی کروں گا. اب اس بات کو پرے کر دیں, جب اللہ سے ملاقات ہو, اللہ ہی سامنے ہے, مالک کریم اپنی شان کے مطابق, جس کو آل حضرت یوں بیان فرماتے ہیں کہ خدا ہی دے صبر جان پرغم, دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم, جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے, وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے, وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. تو عرض کر رہا ہوں اس مقام پر بھی مالک کریم نے پوچھا حبیب بتا کیا چاہتا ہے, پاکوں کی ملاقات میں بھی ہم گناہگاروں کا ذکر, اور فرمایا عرض کی مالک سے, مالک کریم یہ تو بتا میری امت کا کیا کرے گا. اس مقام پر بھی جس مقام پر کسی اور کی بات کرنا بنتا نہیں, جب رب کریم ہی سامنے ہو اور وہاں پر بھی اپنی امت سے پیار. لوگوں جب ایسے نبی کی آمد کے دن آئیں تو دیوانہ وار ورفتگی کے ساتھ کیفیت کے ساتھ اور ایک ایسی کیفیت عشق طاری ہو جائے کہ لوگ دیوانہ سمجھیں, یوں دیوانگی کے ساتھ اس محبوب کی آمد کا جشن نہ منائیں, اس کی خوشی کا اظہار نہ کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان و محبت کا تقاضا ہے کہ یار جس دن آیا اس کے آنے کا جشن منانا چاہیے. اب آتا ہوں, واپس پلٹتا ہوں آیت کی طرف. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم, تحقیق بے شک یقیناً, جاءکم تمہارے پاس آ گئے. اب اس آیت پہ تھوڑا رکنا ہے, اور وہ رکنا یہ ہے کہ آپ یہاں پر نئے تو نہیں آئے نا, مسجد غوثیہ میں ابھی ابھی تو پیدا نہیں ہوئے نا, آپ لوگ پہلے کہیں تھے جہاں سے آئے ہیں, آپ اپنے گھروں میں تھے. میں چوہا سیدن شاہ میں نیا ہوں, لیکن میں یہاں آنے میں نیا ہوں, دنیا میں ہونے میں نیا نہیں ہوں. میں پہلے کہیں سے لاہور سے آیا ہوں, دادا سرکار کی بستی سے آیا ہوں, حضرت دادا پیا کی بستی سے آیا ہوں, تو وہاں تھا یہاں آیا ہوں. رب نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے ابھی بنایا ہے, یہ ابھی آیا ہے. فرمایا لقد جاءکم, تمہارے پاس آ گیا. اس کا مطلب آنے والا پہلے کہیں تھا جہاں سے رب بھیج رہا ہے. آنے والا آنے میں نیا ہے, ہونے میں نیا نہیں ہے. اب دو ہی ہستیاں ہیں جو بتا سکتی ہیں, یا تو آنے والا بتائے میں کہاں تھا, یا بھیجنے والا بتائے میں نے کہاں رکھا تھا. جب اس مقام پر آتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ, تاجدار کائنات آپ بتائیے آپ پر نبوت کب واجب ہو گئی. فرمایا وآدم بین الروح والجسد, ابھی آدم بھی روح و جسم کے مراحل میں تھے, میں اس وقت بھی رب کے ہاں نبی تھا اور رب نے مجھے نبوت عطا کر دی تھی. پھر دوسری روایت میں آتا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے, ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تیسری روایت میں آتا ہے ابھی آدم مٹی میں گدے ہوئے تھے, خمیر تھا, مگر ابھی اس کی جسمانی تشکیل نہیں ہوئی تھی. میں اس وقت بھی خاتم النبیین کے درجے پر فائز ہو چکا تھا. یعنی تاجدار ختم نبوت کا تاج آقا کی سر اقدس پر تب ہی رکھ دیا گیا تھا, اور آقا تب سے ہی تاجدار ختم نبوت ہے جب ابھی حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. اور ایک دوسری روایت
جس کو آپ علماء سے لازمی سنتے رہتے ہوں گے، مگر میں اس کو آج تحقیقی پس منظر میں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، قلت یا رسول اللہ بأبی انت و امی اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، یہ ادب کا انداز ہے، مجھے فرمائیے کہ رب نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ جب یہ سوال پوچھا حضرت جابر بن عبداللہ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا اور فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے اس کائنات میں تیرے نبی کے نور کو اپنے نور فیض و کرم سے پیدا فرمایا ہے۔ اب عرض کر رہا ہوں، ایک سوال آ سکتا ہے، اب آپ یہ حدیث تو یاد کر لیا آپ نے، اردو کا ترجمہ بھی یاد ہو گیا، سوال ہے کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے، حدیث آئی کہاں ہے، لکھی کہاں ہے؟ بخاری شریف میں ہے تو میں جواب دے دیتا ہوں نہیں، مسلم شریف میں ہے میں جواب دے دیتا ہوں نہیں، ترمذی شریف میں ہے نہیں، ابن ماجہ میں ہے نہیں، تو جب ان کتابوں میں نہیں تو یہ حدیث کیسے ہے؟ سوال آیا ذہن میں، بات پکی ہو گئی، اعتراض، سوال کا اعتراض سمجھ لگ گیا کہ آپ کسی کو جب یہ حدیث سنائیں کہ بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو نوری شکل میں، رب نے سب سے پہلے ان کے نور کو اپنے نور فیض سے پیدا فرمایا ہے، تو آپ یہ حدیث سنائیں، اگلا کہ کتنے لگی؟ بنتا ہے نا جب سوال کرنا، اس کا حق ہے، اس کا تبیین کرنا۔ اب میں بتا رہا ہوں نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں صحاح ستہ، 6 کی 6 کتابوں میں نہیں، تو پھر جب ہے ہی نہیں تو آپ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ بھئی صحاح ستہ سے پہلے بھی تو حدیث کی کتابیں تھیں نا، بولیے، امام بخاری کے بھی کوئی استاد ہوں گے نا، امام بخاری کی بخاری سے پہلے مسند امام احمد بن حنبل لکھی گئی۔ اب یہ جس کتاب سے لیے گئی ہے وہ ہے امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب المصنف، یہ اس میں حدیث آئی ہے۔ اب آپ کہتے ہوں گے ہم تو امام عبد الرزاق کو نہیں جانتے، نہ ہم نے ان کی کتاب المصنف پڑھی ہے، اب کیا کریں؟ تو اس کا سادہ جواب، نہیں جانتے تو آج پہچان کروا دیتے ہیں، آج آپ کو بتاتے ہیں امام عبد الرزاق کون ہے۔ اتنا جملہ کافی ہے، امام بخاری نے اپنی بخاری کے اندر امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ سے، یہ ان کے شیخ ہیں، امام بخاری شاگرد ہیں، اور امام بخاری نے حضرت عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ سے اپنی بخاری میں 250 حدیثیں اکیلے امام عبد الرزاق سے نقل کی ہیں۔ چھوٹا آدمی ہوا پھر؟ علماء بیٹھے ہیں، جس سے امام بخاری اخذ حدیث کرے وہ چھوٹا آدمی ہوگا، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث اخذ کرنے میں اپنا ایک مقام دیانت رکھتے ہیں، یعنی آپ اس حد تک دیانتدار، ایک لمبا سفر کر کے حدیث لینے گئے، جب گئے اس شخص کے پاس پہنچے تو وہ اپنے جانور کو ایسے پچکار کے بلا رہا تھا، اور جب اس کی جھولی میں دیکھا تو جھولی خالی تھی، اور شو یہ کر رہا تھا کہ میرے پاس چارہ ہے، میرے پاس آ جا۔ امام بخاری وہیں سے واپس پلٹ گئے، شاگردوں نے کہا حضور اتنا سفر کر کے گئے ہیں، ایک بھی حدیث نہیں لی، کہا مجھے خدشہ ہوا جو جانور سے جھوٹ بول سکتا ہے کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے بارے میں بھی جھوٹ نہ بول رہا، یعنی اتنی احتیاط کرتے ہیں۔ اور امام عبد الرزاق امام بخاری کے بھی شیخ ہیں،
استاد ہیں، اور امام عبد الرزاق امام اعظم ابو حنیفہ کے پوتے شاگرد ہیں۔ امام عبد الرزاق امام احمد بن حنبل کے براہ راست شاگرد ہیں۔ اب ان گال پکی ہو گئی؟ بولے نا، ابھی بھی نہیں ہوئی تو دوبارہ دہراؤں؟ بولے پختہ ہوئی ہے؟ آپ بتائیں مجھے کس کی کتاب میں آئی ہے یہ حدیث؟ امام عبد الرزاق کی۔ کس کی؟ دیکھیں نعت خاں پڑھاتا ہے تو آپ پڑھتے ہیں نا، بار بار شعر پڑھتے ہیں، یاد ہو جاتے ہیں نا، اور ہم بھی نعت سننے والے ہیں اور پڑھنے والے۔ میں آپ کو حضور کی نعتیں بھی سناؤں گا بیچ میں، عربی میں جو حضور کے صحابہ نے لکھی سناؤں گا، حضور کے چچا کی نعت بھی سناؤں گا، توجہ رہے۔ تو اب امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ کون؟ سارے بولے نا، سارے اونچی، یوں سمجھے جیسے اونچی آواز سے سبحان اللہ نہیں کہتے، آج کتاب یاد کرنی ہے تاکہ یہ بھی یاد رہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ یہ ہوئی نا بات۔ ان کی کتاب ہے المصنف، یہ المصنف میں آئی ہے۔ اور امام سادہ بات یاد رکھیں، امام عبد الرزاق کون نے؟ یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، یہ شیخ ہیں، اور اس کے 6 ابواب گم ہو گئے تھے، 2005 میں ملے ہیں۔ یہ اس میں سے حصہ ہے۔ اب آتا ہوں حدیث کی طرف، بڑے دھیان نال گل سننی ہے۔ تو اب عرض کر رہا ہوں، حضرت جابر کو حضور نے کہا، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری۔ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور فیض سے پیدا فرمایا۔ اب سوال آیا، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اللہ کے نور سے بنا ہے؟ اگر تو یہ بات ہو جائے تو اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ کے نور سے بنا ہے اور نور سے جدا ہوا ہے، نور سے تقسیم ہوا ہے، نور من نور اللہ جو ہم آیت درود تاج میں پڑھتے ہیں، اگر تو معنی وہی لے لیا جائے ایبسولوٹ کہ تقسیم ہوا ہے، تو پھر قرآن کے ساتھ ٹکراؤ آ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ حبیب آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے۔ کیا وجہ ہے؟ رب خود بھی کہہ سکتا تھا میں اللہ ایک ہوں، کہا نہیں حبیب تو کہہ۔ کیا وجہ ہے؟ حبیب باقیوں نے سنا ہے، تو نے تو دیکھا ہے نا میں ایک ہی ہوں۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ تو جب بات طے پا گئی تو اگر یہ کہیں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کے نور سے بنے ہیں تو ثابت کرنا پڑے گا رب کا نور تقسیم ہوا ہے، رب کا نور جدا ہوا ہے۔ اگر یہ تقسیم آ جائے گی تو یہ قرآن سے ٹکرا گئی، لہذا ہم حدیث نہیں مانتے۔ نوی گال کھولتی ہے سی، اور ایک سوال آ گیا، ایک نیا سوال۔ اب کیا کریں؟ اب سمجھاتا ہوں۔ قرآن میں پنجتن پاک کے صدقے 5 مثالوں سے سمجھاؤں گا، چھوٹی چھوٹی، ایسے سمجھ لگ جائے گی۔ عرض کر رہا ہوں، رب نے یہ جو کہا اپنے نور سے، اس سے مراد رب کریم کا ذاتی نور نہیں ہے۔ رب کا نور نہ تو تقسیم ہو سکتا ہے نہ جدا ہو سکتا ہے، اللہ کریم اس سے پاک ہے۔ تو ہم جو کہتے ہیں آقا علیہ السلام کو رب نے اپنے نور سے پیدا کیا، نور من نور اللہ کا معنی کیا ہے وہ معنی سمجھاتا ہوں۔ یہ اللہ نے شرف دیا ہے، یہ عزت دی ہے، یہ مقام دیا ہے، یہ مرتبہ دیا ہے۔ جیسے اللہ کی کوئی اونٹنی ہے بولے، لیکن قرآن میں آیا نہیں۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو رب نے نہیں کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تو یہ شرف دیا ہے، اضافت شرف کہتے ہیں اس کو۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ رہتا ہے یہاں پر؟ مالک کریم رہتے ہیں؟ نہیں رہتے، مگر کیوں کہتے ہیں اللہ کا گھر؟ تو نسبت لگنے سے اس کا مقام و مرتبہ بدل گیا۔ تیسرا ہے اللہ کی کوئی روح ہے؟ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ نہیں کہتے آپ؟ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی روح سے تقسیم ہے؟ نہیں، یہ شرف دیا ہے، مقام دیا ہے۔ اب دیکھیں بیت اللہ
اللہ کا گھر، اللہ کریم وہاں رہائش پذیر تو نہیں ہے، تو بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو مقام و شرف دیا ہے، عزت و عظمت دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر بنایا، رب نے اس گھر کو اپنا گھر کہہ دیا۔ اب چوتھا آئیں، رب نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کریم کہیں رکا ہے جہاں پر اس نے اپنی نشانی چھوڑ دی ہو، اتراؤ ٹھہراؤ نشانی چھوڑ دی ہو، تو کیا ہوا؟ رب نے کہا میری بندی میرے کریم محبوب کی دادی کے قدم لگے، قدموں کی وجہ سے وہ پہاڑیاں میری نشانیاں بن گئی ہیں، اور نشانی منزل کا پتہ دیتی ہے۔ اور پانچویں بات، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرمایا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے اپنی روح آدم کے اندر پھونکی۔ اگر اپنی روح وہی معنی ہو جائے جو نور من نور اللہ کا ہمارے اگر خلاف کیا جاتا ہے، پھر تو رب نے خود کہا ہے کہ میری روح آدم کے اندر چلی گئی، اور حضرت آدم میں رب کی روح ہے، تو رب کی روح تقسیم ہوئی، جدا ہوئی نہیں۔ سب کہتے ہیں یہاں من روحی سے مراد من تشریف کے لیے، عزت کے لیے، اکرام کے لیے، مرتبہ کے لیے، شرف کے لیے، بلندی کے لیے، رفعت کے لیے آیا ہے۔ تو اگر یہاں پر من روحی کہہ کر عزت و شرف کے لیے آتا ہے، یہی بات ہم کہتے ہیں کہ رب کے جلوے کو براہ راست دیکھا نہیں جا سکتا، مگر رب نے اپنے جلووں کے لیے ایک آئینہ بنایا ہے، جس آئینے میں رب کے جلوہ اور نور نظر آتا ہے۔ وہ خدا نہیں ہے، وہ الہ نہیں ہے، رب کا نور نہ تو تقسیم ہوا ہے نہ جدا ہوا ہے، بلکہ رب نے وہ آئینہ بنایا ہے جس آئینے میں رب کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اس لیے رب خود کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے، اور صفات ہو بہو مصطفیٰ کو دیتا ہے، کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا مصطفیٰ بھی رؤوف الرحیم ہے۔ کبھی کہتا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شہیدہ، میں گواہ کافی ہوں، اور ہو بہو بات مصطفیٰ کو کہتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میرا محبوب تو بھی گواہ ہے۔ یعنی وہ آئینہ مصطفیٰ ہے، جس آئینے میں رب نے اپنے جلوے رکھے ہیں، اور اس آئینے میں جلوہ خدا بندی نظر آتا۔ گل لگتا تھوڑی اوکھی ہو گئی ہے گل تھوڑی جی، میں آسان کرتا ہوں۔ دیکھیں آئینہ رکھیں، آئینے میں سورج کے سامنے رکھیں تو آئینے میں سورج ہو نظر آ سکتا ہے نا، مہذب آئینے میں آ سکتا ہے، تو آپ آئینے کو سورج کہیں گے؟ لیکن اس کا انکار کہ سورج نظر نہیں آتا، یہ بھی نہیں انکار ہو سکتا۔ یعنی حضور وہ آئینہ ہے جس میں رب کی صفات جھلکتی ہیں۔ حضور رب نہیں ہے، نہ رب کا نور تقسیم ہوا ہے۔ ہم بھی شرف کے لیے کہتے ہیں نور من نور اللہ، عزت و تکریم شرف مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ کی خاطر کہتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہتے، کوئی خطیب بھی یہ کہنا ایج بالٹی جو تھوڑا جا لیتا، غلط ہے۔ یہ عقیدہ اعلی حضرت اور عقیدہ اسلاف کے بھی خلاف ہے۔ رب کا نور نہ تقسیم ہوتا ہے نہ جدا ہوتا ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ اب آئیں واپس پلٹتا ہوں۔ رب نے کہا لقد جاءکم، تمہارے پاس آ گیا۔ اب آنا فارسی میں کہتے ہیں آمد، کیا کہتے ہیں؟ آمد، تو پتہ لگا آمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا طریقہ خدا بندی ہے۔ قرآن مجید بھرا پڑا ہے، اللہ رب العزت نے آمد مصطفیٰ کا جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے۔ کبھی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لوگو میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ مالک کیسا احسان؟ فرمایا
کوئی کسی کو اپنا حبیب نہیں کہتا، میں نے تمہیں اپنا مصطفیٰ عطا کیا ہے، میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم میں اپنے مصطفیٰ کو اتار رہا ہوں۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس رب کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یعنی ذات مصطفیٰ آ گئی ہے۔ دیکھو آنے کا ذکر پھر آیا، پھر فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، فرمایا اے کتاب والو، عیسائیو، یہودیو، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے۔ پھر فرمایا حضرت اللہ رب العزت نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، ڈرانے والا بنا کر، اور اللہ کے اذن و حکم سے اپنی طرف بلانے والا بنا کر، اور سراجم منیرا، نور والا چراغ بنا کر بھیجا۔ اب اس سے پتہ لگا آمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا، ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ اونچی نہ ذرا، اونچی ذرا، کس لیے بیٹھے ہیں؟ آمد، اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں بند کر دیتا ہوں، ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے، وہ ثقیل ہو گیا پیچھے والا، من نور والا آسان کر دیا میں نے، اب توجہ رہے۔ آمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا، یہ ساری آیتیں کس کی ہیں؟ آمد مصطفیٰ کی، اور آمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ انبیاء کی بھی سنت ہے۔ اچھا اگلی بات بتاؤں، نبیوں نے بھی مجمع سجا کر آقا کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطاب کا ایک ذکر آتا ہے سورہ الصف کے اندر، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سورہ الصف 61 نمبر سورہ، آیت نمبر 6، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم، حبیب وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے یہ کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل والو، مطلب کیا ہے؟ میں کہوں اے چوہا سیدن شاہ والو، جامع مسجد غوثیہ والو، میلاد مصطفیٰ میں بیٹھنے والے عاشقوں، تو پتہ لگا کوئی مجمع بیٹھا ہے، کوئی مجمع ہے، اجتماع ہے، کوئی جلسہ ہے، جہاں پر ایسے میں بات کر رہا ہوں۔ اب میں علامہ صاحب سے جب بات کروں گا تو میں یہ تو نہیں کہوں گا اے علماء میری بات سنیں، میں ان سے مخاطب ہوں گا علامہ صاحب یہ بات ہے، تو وہ 1 to 1 بات ہوگی، اس طرح بات نہیں ہوگی۔ اب عرض کر رہا ہوں یہی معاملہ یہاں پر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل والو، کون عیسیٰ؟ مردوں کو زندہ کرنے والے، کون عیسیٰ؟ برس زدوں کو ٹھیک کرنے والے، کون عیسیٰ؟ مٹی سے مورت بنا کر پھونک مارے تو وہ پرندہ بن کے اڑ جائے، وہ عیسیٰ۔ کون عیسیٰ؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو گھر سے لوگ کھا کر آئیں وہ بتا دیں، جو چھپا کر آئیں وہ بتا دیں۔ یہ علم عیسیٰ ہے کہ جو گھر سے بندہ کھا کے آیا ہے، جزو بدن بن گیا ہے، تو بتائیں آج یہ کھا کے آئے ہو، آج گوشت کھایا ہے، آج سبزی کھائی ہے، گھر میں یہ رکھا ہے ہو، یہ چھپائے ہو۔ یہ علم عیسیٰ ہے کہ اتنا جانتے ہیں، تو پھر علم مصطفیٰ کیسا ہوگا؟ رب کے حبیب کا علم کیسا ہوگا؟ واپس پلٹتا ہوں، وہ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے لوگو مجھ پہ رب کے کرم و عنایات دیکھ کر یہ نہ کہنا کہ مجھ پر رب نے اپنے کرم کی انتہا کر دی ہے، مجھ پہ رب نے اپنے رحمتوں کی انتہا کر دی ہے، رب نے عنایات کی انتہا کر دی ہے، رب نے قربتوں کی انتہا کر دی ہے، بلکہ فرمایا میں تو خوشخبری ہوں، مگر ایک خوشخبری میں سناتا ہوں کہ کوئی مجھ سے بھی بڑی خوشخبری ہے۔ کہا مبشرم برسول یاتی،
اس رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو آیا نہیں مگر ذکر میں عیسیٰ کر رہا ہوں، جو آیا نہیں اس کے حسن کی بات میں کر رہا ہوں، وہ آئے نہیں مگر ان کے جمال کی بات میں کر رہا ہوں، وہ آئے نہیں مگر ان کے کمال کی بات میں کر رہا ہوں، وہ آئے نہیں ان کی محبت کی بات میں کر رہا ہوں، وہ آئے نہیں مگر ان کی شان کی بات میں کر رہا ہوں، وہ آئے نہیں ان کے خصائل کی بات میں کر رہا ہوں، وہ ابھی آئے نہیں ان کے شمائل کی بات میں کر رہا ہوں، وہ ابھی آئے نہیں ان کے اختیارات کی بات میں کر رہا ہوں، وہ ابھی آئے نہیں مگر ان کے خصائص کی بات میں کر رہا ہوں۔ اور بات یہ ہے آئے نہیں ذکر پہلے ہے، آئے نہیں بات پہلے ہے، آئے نہیں ڈنکا پہلے بج رہا ہے، اور کرنے والے بھی عام نہیں، رب کے محبوب انبیاء ہیں، کہتے ہیں من بعدی رسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ رسول جو آئیں گے بعد میں ان کا نام احمد مجتبی ہے۔ آقا کی آمد کا ذکر پھر کس کی سنت ہو گیا؟ چوہا والو، سیدن شاہ والو، سمجھ لگ گئی؟ آقا کی آمد کا ذکر پھر یہ تذکرہ بائبل میں بھی آیا ہے، جسے ہم اردو میں انجیل کہتے ہیں، انجیل برنباس، انجیل لوقا، انجیل متی، انجیل یوحنا، یہ ساری انجیلیں ہیں۔ اور حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں وہاں پر حاشیے بھر دیے ہیں۔ اس تفسیر میں فرمایا 2 آیتیں سناتا ہوں، عشق کا مزہ لو، اپنے عشق کو تازہ کرو اور اپنے عشق سے یوں تر و تازہ کرو کہ روحیں پھر سے آقا کی محبت میں اور مضطرب ہو کر تڑپنے لگ پڑے۔ فرمانے لگے after me shall come the splendor of all the prophets، لوگوں میرے بعد وہ آئیں گے جو سارے نبیوں میں بھی آب و تاب والے ہیں۔ نبی ہونا خود شان کی علامت، مگر کہا جو نبیوں میں بھی شانوں میں اوپر ہوں گے۔ اور آگے یہ جو نالین لگاتے ہیں آپ، یہ جو نالین کی نسبت رکھتے ہیں، ہم نے کیا نسبت رکھنی ہے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تاجدار کائنات کا تذکرہ کیا، سارا مجمع تڑپ اٹھا، کچھ لوگ سمجھے شاید حضرت عیسیٰ ہی وہ رب کے محبوب ہیں، تو آپ نے ساتھ ہی آیتیں کوڈ کی، آج بھی بائبل میں انگلش میں، برنباس کی بائبل میں ہیں۔ فرمانے لگے I'm not worthy to unloose the laces of the shoes or the hosen of that prophet you call مسیحا۔ فرمانے لگے لوگوں جس ہستی کا تم ذکر کر کے یوں کیفیت میں ہو، مجھ عیسیٰ سے تو پوچھو، میں عیسیٰ تو ان کے نالین کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی چاہت ہے کہ آقا علیہ السلام ان سے کہیں عیسیٰ میرے نالین کے تسمے کھولو۔ لوگوں جن کے نالین کے تسمے کھولنے کی حاجت انبیاء کریں، رب نے اس نبی کا ہمیں امتی بنایا ہے، پھر اس کا جشن کیوں نہ منائیں، ان کی باتیں کیوں نہ کریں؟ اور صرف انجیل، ایک انجیل میں نہیں، ایک اور انجیل ہے، اسے کہتے ہیں بائبل آف لوک، لوکا، اس میں حضرت یحییٰ نے بھی یہی کہا لوگو میں تو اس قابل بھی نہیں کہ آقا علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کے جوتوں کو نیچے جھک کر کھول ہی سکوں۔ لوگو آقا کے نالین سے نسبت رکھنا یہ پھر کس کا طریقہ ہو گیا؟ یہ تو انبیاء کا طریقہ ہو گیا۔ اور اس لیے کیا خوب کہا کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پا کے حضور، پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی محبت اور آمد کا ذکر کیسے کیا؟ اب جاءکم رسول من انفسکم، کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں آ گئے، تو تم میں آ گئے مطلب ہم جیسے ہی ہوئے۔ اگر یہ ذہن میں سوال آ جائے، قرآن کہہ رہا ہے ہم جیسے، یاد رکھیں قرآن بھی ان کو خیر بانٹتا ہے جو قرآن کو محبوبوں کی شانیں ڈھونڈنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ جو قرآن میں محبوبوں کا نقش ڈھونڈتا ہے نا، قرآن کہتا ہے وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، میں بہت سو کو گمراہی کی سزا دیتا ہوں اور بہت سو کو میں ہدایت عطا کرتا ہوں۔ تو کہا گمراہی کی سزا کنہیں؟ کہا جو محبوبوں کا نقش نکالتے ہیں ان کو گمراہی کی سزا، اور جو
محبوبوں کی شان ڈھونڈتے ہیں ان کو ہدایت کی خیر عطا کرتا ہوں۔ اب قرآن میں آیا کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات آئے۔ حضرت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے پوچھا یہ کیا ہے، یہ آیتیں، یہ لفظ کیا ہے؟ فرمایا کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو آنکھیں، عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ قرآن میں آیت نور آئی، اللہ نور السماوات والارض۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے شمع دل، مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ پھر فرمایا رسول من انفسکم، کیا مطلب؟ رب نے کہا تم جیسا دکھنے میں ہے، میرا حبیب دکھنے میں تم جیسا ہے، مگر تم میرے مصطفیٰ جیسے نہیں ہو۔ یعنی کا چہرے میں نے سب کو دیے، مگر ہے کوئی چہرہ سوائے چہرہ مصطفیٰ کے جس کو میں کہوں والضحیٰ، حبیب چاشت کے وقت کی طرح تیرے چہرے انور کی قسم، جس کے چہرے کی قسم میں کھاؤں وہ عام چہرہ ہے؟ کہا سب کے بال ہیں، مگر میں نے حبیب کو کہا واللیل اذا سجا، رات کی طرح چھا جانے والی حبیب تیری زلف عنبری کی قسم، جس کے زلفوں کی قسمیں میں کھاؤں، اور جس کی آنکھیں دیکھتے سب ہیں، مگر معراج کی شب جب مصطفیٰ کریم نے مجھے دیکھا تو میں نے کہا ما زاغ البصر وما طغی، حبیب بڑے آئے مجھے دیکھنے کے لیے، مگر جیسا تو نے مجھے دیکھا ہے کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ محبوب کے سینے کی بات آئی تو حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کہیں رب اشرح لی صدری، مولا میرا سینہ کھول، اور حبیب کی بات آئے تو رب خود کہے الم نشرح لک صدرک، حبیب میں نے تیری خاطر تیرا سینہ کھول نہیں دیا ہے۔ زبان کی بات آئے تو کہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، حبیب تیری زبان سے تو نہیں میں کلام کرتا ہوں۔ ہائے بدر کے میدان میں کنکریاں حضور پھینکیں، رب کہے فما رمیتا، حبیب آپ نے تو نہیں ماری، اذ رمیتا جب آپ نے ماری، ولیکن اللہ رما، بلکہ حبیب وہ تو اللہ نے ماری، مالک پہلے ہی کہہ دیتا کہ تو نے ماری۔ کہا نہیں، تمہیں فعل مصطفیٰ کی خبر نہ ہوتی کہ فعل مصطفیٰ کو میں اپنا فعل قرار دے رہا ہوں۔ اب یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ اس سے پتہ لگا حضور دکھنے میں ہم جیسے ہیں مگر ہم حضور جیسے نہیں ہیں۔ تو حضور اب دکھنے میں ہم جیسے سے کیا مراد ہے؟ دکھنے میں ہم جیسے سے کیا مراد ہے؟ اس لیے کہ اگر حضور لباس بشریت میں نہ آتے تو ہمارے لیے اتباع کیسے ہو سکتی تھی؟ اگر خالی نور ہوتے ہم اتباع نہیں کر سکتے تھے، خالی بشر ہوتے تو رب سے لے نہیں سکتے تھے۔ رب نے لینے میں نور بنایا ہے، دینے میں بشر بنایا ہے، رب نے ایسا بنایا ہے۔ اب دیکھیں اس جسمانی لطافتوں میں بھی ایسی لطافت ہے۔ پسینہ آنا کیا ہے؟ فطرت ہے، بولو نا، پسینہ آنا فطرت ہے، مگر آقا اور پسینے سے بدبو آنا بھی فطرت ہے، بولیے نا۔ اور آقا علیہ السلام کو پسینہ آتا تھا مگر بدبو نہیں آتی تھی۔ بدبو نہ آنا کیا بتا رہا ہے؟ حضور دکھنے میں ہم جیسے ہیں، ہم حضور جیسے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں جسم ہونا فطرت ہے مگر جسم کا سایہ ہونا بھی فطرت ہے۔ آقا کا جسم تو تھا مگر سایہ نہیں تھا۔ کیا وجہ ہے کہ جسم ہونا فطرت، سایہ ہونا بھی فطرت، اور سایہ کثیف کا ہوتا ہے۔ نور پر نور چڑھ جائے تو نوری بشر کا کیا سایہ بنے گا جس کے سائے میں پوری کائنات خود ہو؟ یہ آقا علیہ السلام کی بات ہے۔ تھوک، لعاب دہن آقا علیہ السلام کا۔ اب تھوک اگر جسم منہ سے نکلے نا تو یہ جراثیم سے بھر جاتی ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے جرثوموں سے بھری ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے۔
بیماریاں ہیں اس میں. اور بات اگر مصطفیٰ کریم کے لعاب دہن کی آ جائے تو حضرت ابو قتادہ آئے اور عرض کہ یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے. آقا علیہ السلام اپنا لعاب دہن لگا کر آنکھ واپس رکھیں، رب آنکھوں کو واپس لوٹا دے. یہ لعاب دہن مصطفیٰ کی برکتیں ہیں. اور پھر اب آتا ہوں چوتھی بات کی طرف اور اختتامیہ نقطے کی طرف. لقد جاءکم رسول من انفسکم، رب نے فرمایا حبیب میں نے تجھے، حبیب بے شک تمہارے اندر لوگوں میرا حبیب آ گیا. انفسکم سے ایک معنی ہے انفاسکم، کہ میں نے تمہیں نفیس ترین لوگوں میں بھیجا ہے. حبیب تیرے اجداد نفیس ہیں، تیرا گھرانہ نفیس ہے. کتنا نفیس؟ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے دوسری بات پر لے جاؤں گا، پھر مضمون آگے اختتام کر دیں گے، ورنہ اس کے اتنے گوشے ہیں کہ آج ساری رات بھی بیٹھے رہے تو گوشے ختم نہیں ہوں گے. اور میں نے صبح 5 بجے پہنچ کر فجر کا درس خطاب بھی کرنا ہے ایک جگہ لاہور میں جا کر. تو عرض کر رہا ہوں، اب آپ میں سے کتنے بچے بھی ہیں، کسی کے پوتے بھی ہوں گے، نواسے بھی ہوں گے، اور آپ خود بھی اپنے والدین کے بچے ہوں گے. کتنے ہیں جن کی قسمیں رب ماں باپ کھائیں اور کہ پتر سانو شہر سیدن شاہ دی قسم جتھے تو پیدا ہوئے ہیں کہتے ہیں. بولیے میرے امی ابو نے مینو کدی نہیں کیا. میں ذرا لاہور والی پنجابی میں بولتا ہوں، پوٹوہاری میری کمزور ہے، اس کے لیے مجھے معاف کر دیجئے گا. کوشش کرتا ہوں اردو کو بہتر رکھوں، اردو میں میری کوشش اچھی ہے. تو اب عرض کر رہا ہوں، اللہ کریم کسی کی قسم نہیں اٹھاتا، اللہ کو کیا بڑی قسمیں اٹھائے، مگر رب کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد. لوگوں مجھے کیا پڑی، اس شہر کی قسم کھاؤں، اس شہر کی قسم کھاؤں. وانت حل بہذا البلد، مگر حبیب اب کھاتا ہوں شہر کی قسم. کا مالک پہلے کیا ہوا تھا، پہلے اس میں تیرا گھر تھا کہ پھر بھی میرے قسموں کے لائق نہیں تھا. کہ حبیب اس میں حجر اسود تھا کہ پھر بھی میری قسموں کے لائق نہیں تھا. حبیب اس میں حتیم تھا کہ مالک نے کہا پھر بھی میرے قسموں کے لائق نہیں. اور جب آقا کی آمد ہو گئی کہ لا اقسم بہذا البلد، مجھے کیا پڑی اس شہر کی قسم کھاؤں. اور واو حالیہ لایا کہ پہلے نہیں کھاتا تھا اب کھاتا ہوں. کہ مالک اب کیا ہوا، اب بھی تو اس میں تیرا گھر ہے. کہ حبیب پہلے صرف میرا گھر تھا، اب اس میں میرا گھر تیرے گھر کے سامنے ہے، تیری وجہ سے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں حبیب جس میں تو آیا ہے. اور کہا بوالدیوں، حبیب تیرے والد کی قسم. کون سے والد کی؟ مختصر کرتا ہوں. رب نے اس کی شرح میرے شیخ فرماتے ہیں، فرماتے حبیب ہر اس والد کی قسم جس کے صلب میں تیرا نور رہا ہے. آقا علیہ السلام کے اجداد پاک ہیں. حضور نے فرمایا میرا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا ہے. یہ آقا علیہ السلام کی شان اثر ہے. اور آقا کی شان کا اظہار حضور کے چچا نے کیا. بس اختتام کی طرف آ رہا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں، چچا بڑا ہوتا ہے یا بھتیجا؟ اونچی ذرا، اچھا اس لیے بار بار ذرا اونچی تھوڑا جا، ہاں اب ٹھیک بولے ہیں. تو چچا بڑا ہوتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ پوچھتے آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس جواب دیتے ہوا اکبر منی انا ولدت قبلہ، بڑے تو حضور ہی ہیں، میں بس پیدا پہلے ہو گیا ہوں. آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ کی نعت سناؤں؟ فرمایا سناؤ. فرمایا وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضَ بِدَاءَ بِنُورِكَ الْأُفَقِ. یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے میں گواہی دیتا ہوں میں نے دیکھا زمین و آسمان آپ کے نور سے بھر گئے تھے. یہ آقا علیہ السلام کی شان کا اظہار حضور کے چچا حضرت عباس کر رہے ہیں. آؤ لوگوں، جب ایسے نبی کے امتی ہو تو پھر ہمارے اخلاق کمزور کیوں ہیں؟ ہمارے اندر نفرتیں کیسی ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو معافی کا جذبہ کیوں نہیں رکھتے؟ ایک دوسرے سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ ہم دکھاوے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے ایک دوسرے سے پیار کیوں نہیں بڑھاتے؟
آج ہمارا معاشرہ سچ بتائیں اخلاقی طور پر اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے؟ میلاد النبی کا مقصود ایک یہ بھی تو ہے کہ آؤ، حضور نے فرمایا خلق کی 360 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 360۔ سرکار نے فرمایا جس نے ایک صفت بھی اپنے اندر پیدا کر لی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ہم غور کریں ہمارے اندر خلق کی کون سی قسم ہے؟ کبھی غصے کے اندر بدلہ لینے کے باوجود معاف کر دیا ہو؟ کتنا ہم کرتے ہیں؟ کسی نے زیادتی کی ہو، زیادتی کے باوجود موقع مل گیا بدلہ لینے کا، پھر معاف کر دے، کتنے ہیں؟ رشتہ داریوں کو ہم کیسے کاٹ دیتے ہیں؟ یہ ہمارے معاشروں میں نہیں ہو رہا؟ آپ کی کچہریاں بھی ایسی ہوں گی کیا یہاں پر بہن بھائی اولادیں ماں باپ ایک دوسرے کے خلاف شریکہ کیس نہیں کرتے؟ بولیں اگر تو ہم حضور سے محبت والے ہیں تو پھر یہ دنیا داری میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پیچھے چھوڑنا کہاں ہے؟ کیا رمضان میں آپ کے ہاں بھی پھلوں کے ریٹ بلیک میلنگ میں نہیں بکتے؟ کیا یہاں بھی چینی بلیک نہیں ہوتی؟ کیا یہاں بھی لوگوں سے زیادتی نہیں ہوتی؟ کیا یہاں بھی لوگوں کے زمینوں پہ قبضے نہیں ہوتے؟ کیا یہاں بھی بے گناہ کسی ماں کے بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا؟ یہ ساری باتیں بتائیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی بولو۔ ہیں تو پھر ہم حضور کے امتی کیسے ہیں؟ اگر ہمارے اندر بھی اپنے نبی کی کوئی بات نہ ہو، میلاد بھی منایا، سب کچھ کیا، ہمارے گھر والے ہم سے ڈرے۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں حضور کے صحابہ کا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری بڑے امیر آدمی تھے، دونوں میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہوا۔ جھگڑا کرتے حضرت بلال حبشی کو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا او کالی ماں کے بچے، بس اتنا کہا، بلال حبشی تڑپ گئے اور تڑپ کر حضور کی بارگاہ میں گئے۔ غلط نہیں کہا تھا، حبشن کے بچے تھے، حبشن کے بچے تھے۔ میں تو بڑی چھوٹی بات کر رہا ہوں، ہم تو اس سے بہت اوپر ہیں، ہمارا تو اس سے رانجھا ہی راضی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو سچ بولتا ہوں، میں استاد ہوں، آپ کو نہیں پتا آپ کے بچے کبھی غور کیا آپ کے بچے گالیاں کہاں سے سیکھتے ہیں، بری باتیں کہاں سے سیکھتے ہیں؟ کبھی غور کیجئے گا، اکیلے میں اپنے بچوں کو اپنے دوستوں سے کبھی لڑتے، وہ وہی گالی نکال رہا ہوگا جو ہم اپنے گھر میں نکالتے ہیں۔ کس سے سیکھتا ہے؟ استاد سے یا ماں باپ سے؟ واپس پلٹتا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلا لیا کہ تجھے نہیں پتا ابو ذر میں بلال سے کتنا پیار کرتا ہوں؟ بلال وہ ہے جسے خریدنے کے لیے میں نے ابو بکر کو کہا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میرا مال بھی بلال کو خریدنے میں خرچ کرو ابو بکر۔ حضور نے اپنا مال بھی دیا تھا۔ تڑپ گئے حضرت ابو ذر غفاری۔ ہم رشتوں کو کیسے کاٹتے اور توڑتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا آپ باہر آئے تو رو رہے تھے دھاڑے مار مار کر، اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ابو ذر تو نے اپنے رب کو اور اپنے حبیب کو ناراض کر لیا ہے، تیرا کیا بنے گا؟ اس عالم میں اگر تیرا جنازہ اٹھ گیا تو تیرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ حضور تو تجھ سے ناراض ہیں، اور حضور ناراض ہوئے تو سمجھ تیرا رب ہی تجھ سے ناراض ہے۔ حضرت بلال حبشی کے دروازے پر گئے اور دروازے پہ جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت بلال حبشی باہر آئے تو حضرت بلال حبشی کی چوکھٹ پر حضرت ابو ذر غفاری لیٹ گئے اور کہا بھائی مجھے معاف نہیں کر دیتے؟ کہا بھائی میں نے تمہیں معاف کیا۔ کہا نہیں، جب تک تم دل سے معاف نہیں کرو گے میں اٹھوں گا نہیں۔ کہا میں نے دل سے معاف کیا۔ کہا بلال میں دل سے تب سمجھوں گا جب تم اپنے پیروں کے ساتھ میرے گالوں کو یوں مسلو اور مسل کر کہو ابو ذر میں نے تجھے معاف کیا۔ لوگوں جو حضور سے محبت کریں وہ ان کا یہ عالم ہے، اور اللہ نے ہمیں جن رشتوں میں پیدا کیا ہے کہ ہم ان رشتوں کا حیا رکھتے ہیں؟ جب تک حضرت بلال حبشی نے یہ نہیں کیا،
حضرت ابو ذر غفاری نہیں اٹھے. آؤ ہمارے گھروں کے اندر یہ کیا ماجرا ہے؟ میلاد کا مقصد جہاں جشن ہے، ذکر مصطفیٰ ہے. اندازہ لگاؤ جب ذکر مصطفیٰ سن کے یہ عالم ہے تو جب ان کی بات پر عمل کرو گے تو روح کیا ہو جائے گی، پھر کیفیت کیا ہو جائے گی. آقا علیہ السلام سے درود و سلام کے ذریعے تعلق جوڑو، درود و سلام اور رحمت کے ذریعے تعلق جوڑو اپنا. ایسا تعلق جوڑو. یہ بات قرآن و حدیث تو نہیں مگر واقعہ ہے. ایک بادشاہ ترک عثمانی خلیفہ تھا جس کا نام عبد الحمید تھا، خلیفہ عبد الحمید، بڑا عاشق رسول تھا. اس کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بادشاہ جی آپ نے میرا قرض دینا ہے. وہ ہنس پڑا، کہنے لگا میں نے تمہارا قرض دینا ہے؟ کہنے لگا نہیں تم نے میرا قرض دینا ہے. کہنے لگا بھائی میں نے تم سے قرض کب لیا، سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے. کہنے لگا آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں. کہا بات یہ ہے کہ میں بڑا امیر آدمی تھا ترکی کے علاقے کا، مگر ایسا وقت آیا کہ میں غریب ہو گیا، پائی پائی کا محتاج ہو گیا، اور لوگ مجھے ذلیل کرتے تھے، میرے قرض خواہ. میں روز رات کو اللہ سے کہتا مالک مجھے معافی دلا دے، میری کوئی سبیل نکال دے. ایک رات سویا تھا، روتے ہوئے آنکھ لگی، مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. سرکار سے میں رو پڑا، کہا حضور آپ کا گناہگار امتی ہوں، لوگوں کے ہاتھ ذلیل ہو رہا ہوں، کوئی حل بتائیں. سرکار نے کہا جملہ سننے والا ہے، کہا میرے عبد الحمید کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ تمہارا قرضہ اتارے. عرض کی یا رسول اللہ وہ مجھے کیسے پہچانیں گے؟ کہا اسے کہنا تم ہر روز اتنی مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو، تم نے فلاں دن ہم پر درود نہیں پڑھا، ہم تمہارے درود کا انتظار کر رہے تھے. اس نے کہا جب جملہ سنا نا خلیفہ عبد الحمید نے تڑپ گیا. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ قرآن و حدیث نہیں ہے مگر محبت کی بات ہے اس میں. جب تڑپ گیا کہنے لگا سچ بتاؤ حضور نے مجھے کیا کہا تھا؟ کہا تھا میرے عبد الحمید سے کہنا. کہا تم حضور نے مجھے یہ کہا تھا میرا، یہ لو مجھ سے یہ اور پیسے پکڑو. پھر کہو میری سرکار نے کیا کہا تھا؟ میرے عبد الحمید سے کہنا. تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ بار بار پوچھتا اور اتنا پیسہ دیتا رہا کہ آخر اس کا پادشاہ تھا سیکٹری، کہنے لگا جاؤ بھائی تمہارا کام ہو نہیں گیا. اور تھوڑی دیر بعد بادشاہ کو کہنے لگا حضور مجھے شک تھا کہیں آپ اس کیفیت میں اپنی ساری سلطنت ہی نہ دے دیں. کہا تم نے کیا بات کر دی، حضور نے مجھے اتنا پیارا جملہ میرا کہا ہے، اگر وہ ساری سلطنت بھی مانگتا تو میں اس جملے پر وہ بھی قربان کر دیتا. ہم بھی غور کریں حقیقی معنی میں حضور علیہ السلام کا خلق ہمارے اندر کتنا ہے، اخلاق کتنا ہے. حضور تو ساری ساری رات اور طائف کی وادیوں میں پتھر کس کے لیے کھاتے تھے. آج کے جوانوں کے پاس کتنا وقت ہے اپنے یار کی زلفوں کی باتیں کرنے کا، کتنا وقت ہے. آؤ تحریک منہاج القرآن اسی درد کی دعوت کا نام ہے. اور جو حضور کی نوکری کر رہا ہے ہم تو سب کے جوتے اٹھانے والے ہیں، ہم تو سب سے پیار کا درس دینے آئے ہیں، محبت کی بات کرنے آئے ہیں. ہماری باتیں ہمارا کچھ نہیں ہے، سرکار کی نوکری کے عشق کی بات ہے. کیوں؟ اقبال رحمت اللہ علیہ کے اشعار پر یوں اختتام ہے اور عرض کر رہا ہوں. اقبال فرماتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اور روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. عرض کی مالک تو غنی ہے اور تیرا مجھ سے کیا حساب لینا. کبھی بڑا بھی چھوٹے سے حساب لیتا تو کیا کریں مالک. پھر بھی اگر تجھے حساب لینا ہی پڑ جائے، ایک عرضی ہے میرا حساب میرے آقا کے سامنے نہ لینا، کہ اگر میری گناہوں کے دفتر کھل گئے اور حضور میرے گناہوں کے دفتر دیکھ کر شرمندہ ہو گئے تو میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. آؤ لوگوں اس محبت اور آمد رسول پر اپنے آپ کو بدلیں، اپنی زبانوں کو بدلیں، اپنے اخلاق کو بدلیں.
اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے. وما علیہ الا البلاغ المبین.